چپ رہو، جہانگیر نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چپ ہونے کا کہا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ کاٹ گئی۔ اس بات سے بے نیاز کہ شہر کے جس ہوٹل میں وہ اپنے عاشق سے ملنے آئی تھی وہاں پولیس کی ریڈ پڑی تھی اور اب اس کا عاشق بھاگ چکا تھا۔ اسے جہانگیر شاہ نے بچایا اور ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا، جبکہ مسکان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ وہ تو سچ میں علیان سے محبت کرتی تھی اور پہلی بار اس سے ملنے نکلی تھی۔ اگلے دن جب کالج سے باہر نکلی تو سامنے سے اہکار کے ساتھ جہانگیر کو کھڑے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور شہر کے اس سب سے مہنگے اور نامور ہوٹل کے چمکتے دمکتے شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دنیا کی سب سے اجنبی اور لاچار لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، بالکل بھی نہیں، لیکن علیان کی مسلسل ضد، اس کے روٹھے ہوئے لہجے اور آخری فون کال پر دی گئی جذباتی دھمکیوں نے اس کے پیروں میں مجبوری کی بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا اور کانپتے قدموں سے لابی کے اندر قدم رکھا۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر موجود مینیجر ایک گاہک سے مصروف تھا۔ مسکان دیوار کا سہارا لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل مسلسل ملامت کر رہا تھا، تم یہاں کیوں آئی ہو مسکان؟ اگر مامی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گی۔ جب کاؤنٹر خالی ہوا تو وہ دھیمے قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ جی السلام علیکم، اس نے بمشکل اپنے لب ہلائے۔ ریسیپشن پر موجود مینیجر نے نظریں اٹھا کر مسکان کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی محترمہ، فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ یہاں کوئی ٹیبل ریزرو ہے علیان کے نام سے؟ مسکان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ علیان نے کسی عام ریسٹورنٹ کی طرح یہاں کوئی ٹیبل بک کروائی ہوگی جہاں وہ بیٹھ کر بات کر سکیں گے۔ مینیجر نے کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کیا۔ کچھ سیکنڈز کی اسکرین دیکھنے کے بعد اس نے مسکان کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، مسٹر علیان نے 3rd فلور پر ایک روم بک کروایا ہوا ہے، روم نمبر 320۔ آپ لفٹ سے 3ری منزل پر چلی جائیے۔ روم بک کروایا ہے؟ مینیجر کے یہ الفاظ مسکان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ چائے پر ملیں گے۔ مینیجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں میڈم، ریکارڈ بالکل کلیئر ہے، روم نمبر 320 علیان صاحب کے نام پر ہی بک ہے اور وہ خود بھی کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ مسکان کا سر چکرانے لگا۔ وہ الٹے قدموں ریسیپشن سے پیچھے ہٹی اور لابی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے علیان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو مسکان جان، پہنچ گئی تم؟ میں بس راستے میں ہوں، 5 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ علیان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک سحر انگیز مٹھاس تھی۔ میں کسی روم میں نہیں جاؤں گی علیان، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مسکان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ فون پر ہی رو دی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور غصے کی آمیزش تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا تھا کہ ہم لابی یا ریسٹورنٹ میں بیٹھیں گے۔ تم نے وہاں کمرہ کیوں بک کروایا؟ میں ابھی واپس جا رہی ہوں۔ علیان نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے فوراً اپنے لہجے کو انتہائی پیار بھرے انداز میں ڈھالا۔ اوہ ہو مسکان میری جان، غصہ کیوں کرتی ہو؟ تم نے مجھے اتنا غلط سمجھ لیا؟ خدا کی قسم میرا ایسا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر روم کیوں بک کیا علیان؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، مسکان نے سسکیاں روکتے ہوئے کہا۔ معصوم لڑکی، میں نے وہاں تمہارے لیے خوبصورت سرپرائز پلان کیا ہے، تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ اور کچھ چیزیں جو میں نے صرف تمہارے لیے منگوائی ہیں، وہ میں لابی میں سب کے سامنے تو نہیں دے سکتا تھا نا۔ دیکھو مسکان، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم روم میں چلی جاؤ، میں اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گا جب تک تم خود نہ کہو۔ اگر تمہاری تسلی اسی میں ہے تو میں باہر کوریڈور میں کھڑا رہوں گا۔ اب تو ٹھیک ہے۔ علیان نے اسے اپنی باتوں کے جال میں اس طرح جکڑا کہ مسکان کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہی۔ علیان، تم سچ کہہ رہے ہو نا، تم اندر نہیں آؤ گے؟ مسکان نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل میری جان، تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اب جلدی سے اوپر جاؤ، میں بس پہنچ گیا۔ علیان نے فون بند کر دیا۔ مسکان نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ علیان کے پیار بھرے جملوں نے اس کے خوف کو کچھ دیر کے لیے سلا دیا تھا۔ وہ مجبور ہو کر کھڑی ہوئی اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لفٹ 3rd فلور پر رکی۔ کوریڈور میں گہرا لال قالین بچھا تھا اور دونوں طرف بند دروازے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ مسکان دائیں بائیں دیکھتے ہوئے روم نمبر تلاش کرنے لگی۔ 316، 318 اور پھر سامنے ہی روم نمبر 320 تھا۔ ابھی اس نے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا
کہ اچانک نیچے لابی سے شدید چیخ و پکار اور شور کی آواز اوپر تک آئی۔ اگلے ہی لمحے ہوٹل کا پرسکون ماحول ایک بھیانک ہنگامے میں بدل گیا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، پولیس کی ریڈ ہے، نیچے سے کسی افسر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ مسکان کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی، اس کا پورا وجود خوف سے منجمد ہو گیا۔ لوگ اپنے کمروں سے نکل کر پاگلوں کی طرح ایک طرف بھاگ رہے تھے۔ ہوٹل کا سٹاف افراتفری کا شکار تھا۔ مسکان کوریڈور کی دیوار سے لگ گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ چکی تھیں اور سانس لینے میں الجھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دائیں بھاگے کہ بائیں۔ اگر وہ پکڑی گئی تو اس کے ماموں، اس کی مامی، معاشرہ، کوئی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ساری زندگی کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسی ہولناک افراتفری کے عالم میں جب وہ رونے ہی والی تھی، اچانک ایک اندھیرے کوریڈور کے موڑ سے ایک مضبوط مردانہ ہاتھ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ مسکان کچھ سمجھ پاتی، اس ہاتھ نے اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک نیم اندھیرے خالی سروس ایریا کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مسکان کے حلق سے خوفناک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس اجنبی نے بجلی کسی تیزی سے اپنا سخت ہاتھ مسکان کے منہ پر جما دیا۔ مسکان کا دم گھٹنے لگا۔ خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات کے تحت اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس اجنبی کے مضبوط ہاتھ پر اپنے دانتوں سے پوری قوت کے ساتھ زور سے کاٹ لیا۔ اس نے اتنی سختی سے کاٹا تھا کہ اس کے اپنے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا، مگر وہ اف تک نہ کر سکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تک نہ بدلے۔ اس کی گہری سیاہ سحر انگیز آنکھیں مسکان کے خوف زدہ آنکھوں میں پیوست تھیں۔ وہ اجنبی جھکا اور اس کے کان کے پاس اپنی سرد آواز میں بولا، شش، چپ رہو، باہر پولیس کی ریڈ پڑی ہے، اگر اپنی عزت پیاری ہے تو بالکل خاموش کھڑی رہو۔ جہانگیر کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا جس نے مسکان کے اندر اٹھنے والے طوفان کو یکدم شانت کر دیا۔ اس کا ہاتھ مسکان کے منہ پر ہی تھا، لیکن اب اس کی گرفت میں سختی کے بجائے ایک عجیب سی حفاظت کا احساس تھا۔ مسکان کی آنکھوں سے پے در پے آنسو بہہ کر جہانگیر کی انگلیوں کو بھگونے لگے۔ وہ کوریڈور سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی، جہاں پولیس افسران ہر کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جہانگیر کو اپنے ہاتھ پر اس کی دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ جہانگیر نے آہستہ سے کوریڈور کی طرف جھانک کر دیکھا۔ باہر انسپکٹر وجاہت کی آواز گونج رہی تھی، ہر کمرے کو سیل کر دو، کوئی بھی باہر نہ نکلنے پائے۔ جہانگیر نے واپس مسکان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر موت جیسی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس گندے کھیل کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کسی مکار کا شکار بننے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کوریڈور میں شور کم ہوا اور پولیس کی ٹیم دوسرے فلور کی طرف بڑھی، تو جہانگیر نے مسکان کے منہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پر مسکان کے دانتوں کے گہرے نشان بن چکے تھے اور وہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا، مگر اس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ چلو میرے ساتھ، سیدھی طرف مت دیکھنا، جہانگیر نے کمبل نما بھاری چادر مسکان کے سر پر ڈالتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کے پچھلے ایمرجنسی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ بغیر کوئی سوال کیے اس کے پیچھے چلتی ہی گئی۔ ہوٹل کے پچھلے راستے سے ہوتے ہوئے وہ دونوں باہر گلی میں کھڑی ایک کالی شیشوں والی سیاہ کار کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک باوردی کانسٹیبل کھڑا تھا جو جہانگیر کو دیکھتے ہی سیدھا ہوا۔ بلال، اس لڑکی کو ابھی کے ابھی انتہائی حفاظت کے ساتھ اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، راستے میں کوئی پولیس والا گاڑی نہیں روکے گا، جہانگیر نے اپنے ڈرائیور کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ جی سر۔ بلال نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جہانگیر نے مسکان کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اندر بیٹھو اور آئندہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تنبیہ اور ہمدردی تھی۔ مسکان کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بلال نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جیسے ہی گاڑی ہوٹل کی حدود سے باہر نکلی، مسکان نے شیشے سے پیچھے دیکھا۔ ہوٹل کے باہر پولیس کی درجنوں گاڑیاں کھڑی تھیں اور لائٹس چمک رہی تھیں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسکان کا پورا جسم صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ علیان، جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، جو اسے سرپرائز دینے والا تھا، وہ اس ہنگامے میں اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ اسے اپنی جان کی فکر تھی، مسکان کی عزت کی نہیں۔ اگر آج یہ اجنبی نہ ہوتا تو وہ جیل میں ہوتی یا اس کی تصویریں اخبارات میں ہوتی۔ مسکان نے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا جن پر اب بھی اس اجنبی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی رعبدار چہرہ، وہ گہری آنکھیں اور وہ گرجدار آواز گھوم رہی تھی، اگر اپنی عزت پیاری ہے تو خاموش کھڑی رہو۔ وہ رات کے اندھیرے میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی، علیان نے اسے دھوکہ دیا، لیکن یہ سحر انگیز اور طاقتور اجنبی کون تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے کاٹنے کے باوجود اسے اتنی بڑی ذلت سے بچا لیا تھا؟ صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، لیکن اس نواب زادی کے ہاتھ سیدھے نہیں ہو رہے۔
سنبھال کر رکھو یہ برتن، اگر ایک بھی ٹوٹا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گی، سمجھی تم؟ مامی فرخندہ کی تیز اور زہریلی آواز مسکان کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ مسکان نے سہم کر اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے پونچھی اور سنک میں رکھے بڑے پتیلے کو مانجنے لگی۔ صابن کے جھاگ سے اس کے نازک ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، مگر اس سے زیادہ سرخ اس کی وہ آنکھیں تھیں جو رات بھر تکیے میں منہ چھپا کر رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ جب سے مسکان کے والدین ایک کار حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے، اس کا واحد ٹھکانہ اس کے ماموں ساجد کا یہ چھوٹا سا مڈل کلاس گھر تھا۔ ماموں ساجد بینک میں ایک ادنیٰ ملازم تھے، دل کے بہت اچھے اور مسکان سے سچی محبت کرنے والے، مگر مامی فرخندہ کے سامنے ان کی حیثیت ایک بے زبان تماشائی سے زیادہ نہیں تھی۔ مامی فرخندہ مسکان کو اپنے گھر پر ایک بھاری بوجھ سمجھتی تھی۔ مامی، میں نے سارے برتن دھو دیے ہیں اور سالن بھی دن پر رکھ دیا ہے، مسکان نے انتہائی دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ احسان کر دیا مجھ پر جیسے۔ فرخندہ نے کچن کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ یاد رکھو لڑکی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم دوپہر تک سوتی رہو اور تمہیں پکا پکایا ملے۔ یہاں رہنا ہے تو ملازمہ بن کر رہنا ہوگا، ورنہ اٹھاؤ اپنا بستر اور نکلو یہاں سے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں میں جو تمہاری ذمہ داری میرے گلے پڑ گئی۔ اسی وقت ماموں ساجد ہانپتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر تھکن کے اثرات تھے۔ فرخندہ، خدا کا خوف کرو، کیوں ہر وقت اس یتیم بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ میری بہن کی آخری نشانی ہے یہ۔ اوہ ہو، آ گئے اپنی بھانجی کے وکیل بن کر۔ فرخندہ نے منہ بگاڑا۔ اگر اتنی ہی پیاری ہے یہ نشانی تو جاؤ اس کے لیے کوئی امیر شہزادہ ڈھونڈ لاؤ جو اس کے نخرے اٹھائے۔ میری بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیوں کی فکر نہیں ہے، مگر اس لاوارث کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ ماموں ساجد نے ایک سرد آہ بھری اور مسکان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مسکان نے ماموں کی بے بسی دیکھی تو اس کا دل مزید کٹ گیا۔ ان حالات میں مسکان کے لیے اس کا کالج ایک عارضی پناہ گاہ تھا، جہاں وہ چند گھنٹوں کے لیے گھر کے اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار حاصل کر لیتی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کی تمام تر توجہ صرف اپنی ڈگری پر تھی تاکہ وہ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور مامی کے طعنوں سے نجات پا سکے۔ کالج میں اس کی کلاس فیلو زویا، جو ایک انتہائی امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مسکان کی بہترین دوست بن چکی تھی۔ زویا مسکان کی سادگی اور معصومیت کی دیوانی تھی، مگر وہ مسکان کے گھر کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں تھی، کیونکہ مسکان کبھی اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک خوشگوار صبح جب کالج کا گیٹ بند ہونے میں چند منٹ باقی تھے، مسکان تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسی وقت ایک چمکتی ہوئی مہنگی سیاہ اسپورٹس کار تیز رفتاری سے آئی اور ایک زوردار بریک کے ساتھ ٹھیک کالج کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور زویا انتہائی شوق انداز میں باہر نکلی۔ اس نے گاڑی کے اندر جھک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو بائے بائے کہا۔ تھینک یو آلیان بھائی، آپ نے مجھے وقت پر پہنچا دیا، ورنہ آج پرنسپل میری کلاس لے لیتی، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آلیان تھا۔ پرکشش شخصیت، برانڈڈ سن گلاسز، چہرے پر ایک مغرور اور پراعتماد مسکراہٹ اور کلائی پر چمکتی ہوئی مہنگی گھڑی۔ جیسے ہی آلیان کی نظر زویا کے پاس کھڑی مسکان پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ مسکان کا سفید لباس، اس کے چہرے کی معصومیت اور بڑی بڑی سہمی ہوئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ زویا، یہ تمہاری فرینڈ ہے، تم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا؟ آلیان نے چشمہ اتارتے ہوئے انتہائی دل فریب اور مہذب لہجے میں پوچھا۔ اوہ ہاں، یہ مسکان ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ اور مسکان، یہ میرے کزن آلیان ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی کینیڈا سے واپس آئے ہیں، زویا نے تعارف کروایا۔ مسکان نے جھجکتے ہوئے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسکان، بہت خوبصورت نام ہے آپ کا، اور شاید نام سے زیادہ آپ خود سادگی کا شاہکار ہیں، آلیان نے گہری نظروں سے مسکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کی تعریف میں ایک ایسا احساس تھا جس نے مسکان کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ وہ گھبرا کر زویا کا ہاتھ پکڑ کر کالج کے اندر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ آلیان گاڑی میں بیٹھا مسکان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے آلیان نے مسکان کے گرد اپنے مکارانہ جال کو بننا شروع کر دیا۔ وہ روز زویا کو لینے یا چھوڑنے کے بہانے کالج آتا اور اس کی تمام تر توجہ صرف مسکان پر ہوتی۔ وہ جان چکا تھا کہ مسکان ایک مڈل کلاس لڑکی ہے جو جذباتی طور پر اکیلی اور محبت کی پیاسی ہے۔ ایک دن جب زویا کالج نہیں آئی تھی، مسکان بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ آلیان کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ مسکان، آئیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، زویا نے کہا تھا کہ آج وہ نہیں آ پائے گی تو میں آپ کا خیال رکھوں۔
آلیان نے شیشہ نیچے کر کے کہا۔ نہیں شکریہ آلیان صاحب، میں بس سے چلی جاؤں گی، مامی غصہ کریں گی۔ مسکان نے ڈرتے ہوئے انکار کیا۔ مامی؟ کیا وہ آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں؟ آلیان نے گاڑی سے باہر نکل کر ایک انتہائی ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ مسکان، زویا نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہ جان کر کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں۔ پلیز مجھے ایک اجنبی مت سمجھیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آلیان کے اس ہمدردانہ جملے نے مسکان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ لڑکی جو زندگی بھر صرف طعنے سنتی آئی تھی، جب کسی پرکشش اور امیر لڑکے کے منہ سے اپنے لیے اتنی ہمدردی سنتی ہے تو وہ اپنا دل ہار بیٹھتی ہے۔ مسکان گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ملاقاتوں اور فون کالز کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آلیان نے اسے رات گئے فون کر کے ایسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ معصوم مسکان اس کی جھوٹی محبت کو خدا کا معجزہ سمجھنے لگی۔ مسکان جان، تم اس جہنم جیسے گھر میں رہنے کے لیے نہیں بنی ہو، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو۔ میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے ماموں کے گھر بھیجوں گا، میں تمہارا ہاتھ مانگوں گا اور تمہیں اس جہنم سے نجات دلا دوں گا، آلیان فون پر انتہائی پیار سے کہتا۔ آلیان، کیا تم سچ میں مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اگر مامی کو ہماری دوستی کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے جیتے جی مار ڈالیں گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، مسکان روتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کرتی۔ پاگل لڑکی، تمہارا سہارا میں ہوں نا، مجھ پر یقین رکھو، میری محبت جھوٹی نہیں ہے، میں تمہاری عزت کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آلیان اسے تسلی دیتا جبکہ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ہوتی۔ وہ مسکان کی اس مجبوری اور محبت کی پیاس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ مسکان پر کیا گزرے گی۔ 2 ماہ گزر گئے۔ مسکان اب پوری طرح آلیان کے حصار میں آ چکی تھی۔ وہ آلیان کو اپنا نجات دہندہ، اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ تب آلیان نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک پتہ کھیلا۔ ایک رات آلیان کا فون آیا تو اس کا لہجہ بہت اداس اور بوجھل تھا۔ مسکان، شاید یہ ہماری آخری بات چیت ہو۔ میرے ابو مجھے زبردستی واپس کینیڈا بھیج رہے ہیں اور انہوں نے وہاں میری شادی بھی طے کر دی ہے۔ آلیان نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ڈرامہ کیا۔ کیا؟ نہیں آلیان، ایسا مت کرو، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ مسکان کا دل جیسے بند ہونے لگا، اس کی دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں مجبور ہوں مسکان، لیکن میں جانے سے پہلے ایک بار، صرف ایک بار تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کل دوپہر تم مامی سے جھوٹ بول کر ہوٹل آ جاؤ، ہم وہاں چائے پئیں گے اور آخری بار ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ پلیز انکار مت کرنا، اگر تم نہیں آئیں تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ آلیان نے آخری جذباتی ہتھیار استعمال کیا۔ مسکان بری طرح ٹوٹ گئی۔ وہ آلیان کو کھونے کے تصور سے ہی مرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے آلیان، میں آؤں گی، میں ضرور آؤں گی۔ اگلے دن مسکان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک جھوٹ بولا۔ اس نے مامی فرخندہ کے سامنے کھڑے ہو کر کانپتی آواز میں کہا، مامی آج کالج میں ایکسٹرا کلاس ہے، مجھے گھر لوٹنے میں 2 گھنٹے دیر ہو جائے گی۔ مامی نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر کوئی آوارگی کی تو ٹانگیں توڑ دوں گی، وقت پر گھر آ جانا۔ مسکان نے سر ہلایا اور گھر سے نکل آئی۔ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ وہ کس دلدل میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ وہ ہوٹل کی طرف بڑھ رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اگر وہ وہاں کسی غلط جگہ سے برآمد ہو جاتی یا پکڑی جاتی تو مامی اسے جیتے جی مار دیتی۔ ماموں ساجد کا سر شرم سے جھک جاتا اور وہ معاشرے میں ساری زندگی کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ وہ اپنی بربادی کے راستے پر چل پڑی تھی، جہاں آگے صرف اندھیرا اور رسوائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کالج کے وسیع اور عریض لان کے ایک کونے میں نیم کے پرانے اور گھنے درخت کے نیچے لکڑی کے بینچ پر مسکان بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے گود میں کھلی کتاب کے صفحات تیز ہوا کے دوش پر بار بار الٹ رہے تھے، لیکن اس کی نظریں کسی ایک صفحے پر ٹکنے کے بجائے سامنے گھاس پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کا جسم تو وہاں موجود تھا، مگر اس کا ذہن اب بھی اسی ہوٹل کے نیم اندھیرے کوریڈور میں قید تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی، اگر وہ اجنبی سے نہ بچاتا، یہ سوال ایک زہریلے خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے صبح سے لے کر اب تک کلاسوں کے دوران چھپ چھپ کر کم از کم 50 بار آلیان کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن ہر بار دوسری طرف سے ایک ہی آواز سنائی دیتی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، براہ کرم کچھ دیر بعد رابطہ کریں۔ بند ہے؟ کیوں بند ہے؟ اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ اس کی سسکی باہر نہ نکل سکے۔ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو مسکان؟ اس نے تمہیں وہاں اکیلا چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا، وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور تمہیں اس ذلت کے گڑھے میں گرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ پاتی۔ تم نے اس پر یقین ہی کیوں کیا؟
زویا نے بھی آج کلاس میں اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسکان نے سر درد کا بہانہ بنا کر خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا تھا، کیونکہ وہ زویا کی آنکھوں میں جھانک کر عالیان کے بارے میں کوئی سوال کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے گنہگار اور بے وقوف لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ آخر کار کالج کی آخری گھنٹی بجی، سب لڑکیاں باہر نکلنے لگیں۔ جیسے ہی وہ کالج کے سیاہ گیٹ سے باہر نکلی اور سڑک پار کرنے کے لیے اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کے قدم وہیں زمین میں دھنس گئے۔ اس کا پورا وجود پل بھر میں برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سڑک کے دوسری طرف ایک سیاہ کار کھڑی تھی۔ مسکان کی نظریں اس کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑے شخص پر جم گئی تھیں۔ دونوں ہاتھ اپنی بلیک جینس کی جیبوں میں ڈالے، کالی قمیض کے آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے اور آنکھوں پر گہرا سیاہ چشمہ سجائے، وہی رات والا رعبدار اور پراسرار اجنبی وہاں کھڑا تھا۔ دن کی روشنی میں وہ رات سے بھی زیادہ رعبدار، پرکشش اور کسی حد تک خطرناک لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا یہ مجھے گرفتار کرنے آیا ہے؟ سہمے ہوئے خیالات کا ایک طوفان اس کے دماغ میں اٹھا اور اسے مفلوج کر گیا۔ مسکان نے خوفزدہ ہو کر فوراً اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے سفید دوپٹے کا پلو اپنے چہرے کے گرد مزید کھینچتے ہوئے تیز قدموں سے کار کی مخالف سمت میں بھاگنے کے انداز میں بڑھنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بس کسی بھی طرح اس پراسرار شخص کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے وہ قانون کی دنیا کا وہ شکاری ہے جس کے چنگل سے بڑے بڑے مجرم بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ جہانگیر شاہ نے جیسے ہی مسکان کو مڑتے اور تیز قدموں سے بھاگتے دیکھا، اس نے اپنے لبوں کو بھینچا اور ایک جھٹکے سے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارا۔ اس نے تیزی کے ساتھ سڑک پار کی اور مسکان کے پیچھے لپکا۔ مسکان ابھی چند گز ہی چلی تھی کہ اچانک سڑک کے فٹ پاتھ پر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کا راستہ مکمل طور پر مسدود ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر یکدم سر اٹھایا تو سامنے جہانگیر شاہ کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا اور کثرتی تھا کہ مسکان کو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو پورا اوپر اٹھانا پڑا۔ جہانگیر کی گہری، سنجیدہ اور بے تاثر آنکھیں براہ راست مسکان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، تم کون ہو؟ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ مسکان نے خوف اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، لیکن وہ خود کو مضبوط اور محفوظ دکھانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگر تم نے میرا راستہ نہ چھوڑا تو میں شور مچا دوں گی، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر مسکان کی اس معصومانہ دھمکی سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مسکان، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ جہانگیر شاہ کی آواز بے پناہ رعبدار اور وزنی تھی۔ اور جہاں تک بات پولیس کو بلانے کی ہے تو کل رات جس پولیس سے تم بھاگ رہی تھی میں اسی کا ایک حصہ ہوں۔ اگر مجھے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا یا قانون کے ہتھ کنڈوں میں جکڑنا ہوتا تو کل رات میں تمہیں اس اندھیری گلی میں نہ چھوڑتا، بلکہ پولیس کی سرکاری وین میں بٹھاتا، اپنے وفادار ڈرائیور کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر کی دہلیز تک محفوظ نہ پہنچاتا۔ جہانگیر کی اس بات نے مسکان کے غصے کی ہوا نکال دی، مگر اس کا خوف اب بھی قائم تھا۔ تو پھر اب یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے جانے دو، مجھے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے، مامی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مسکان نے روحانسی ہو کر کہا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جو کسی بھی وقت اس کے گالوں پر بہنے کے لیے تیار تھے۔ جہانگیر نے اپنی جینس کی جیب سے ہاتھ نکالا اور مسکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نپی تلی آواز میں بولا، میں یہاں تمہیں کڑوی حقیقت سے روشناس کروانے آیا ہوں مسکان۔ جس عالیان کے لیے تم کل اپنی عزت، اپنے خاندان کا وقار اور اپنی پوری زندگی ایک بند کمرے میں داؤ پر لگا رہی تھی، اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ آنا ہوگا۔ عالیان کا نام جہانگیر کے منہ سے سنتے ہی مسکان کے دل پر جیسے کسی نے ابلتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کا پورا وجود لرز گیا۔ عالیان؟ تم اس کا نام کیسے جانتے ہو؟ کیا ہوا اسے؟ وہ کہاں ہے؟ اس کا فون کیوں بند ہے؟ اس کے اندر کا چھپا ہوا تجسس، محبت کا فریب اور خوف بیک وقت جاگ اٹھے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ وہ کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ اور وہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ سب تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا اور میری بات سننی ہوگی۔ یہ تمہاری زندگی اور حفاظت کا معاملہ ہے۔ مسکان، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں جس کے کنارے تم کل رات کھڑی تھی۔ جہانگیر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور مڑ کر اپنی کار کی طرف اشارہ کیا، جہاں بلال نے پہلے ہی پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ مسکان کے قدم
فٹ پاتھ پر جیسے جم سے گئے تھے۔ اس کا ایک دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، کسی ایسے اجنبی پر دوبارہ یقین نہ کرے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ مامی کا خوفناک چہرہ اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا، لیکن اس کا دوسرا دل جو عالیان کے اچانک غائب ہونے اور اس کے فریب کا سچ جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا، اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر جہانگیر شاہ کی شخصیت کا وہ سحر اور رعب تھا جس میں ڈر تو تھا مگر ایک عجیب سی امان اور حفاظت کا احساس بھی تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر مسکان نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سنبھالا، اپنی نظریں جھکائیں اور خاموشی سے آگے بڑھ کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جہانگیر شاہ نے اس کے بیٹھتے ہی دروازہ بند کیا، فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور بلال کو اشارہ کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ سیاہ کار شہر کے ایک انتہائی پرسکون اور پوش علاقے میں واقع ایک بڑی سفید عمارت کے سامنے آ کر رک گئی۔ بلال نے مستعدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، مسکان کانپتے قدموں سے باہر نکلی۔ اس کا دل اب بھی کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جہانگیر شاہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور لمبے قدم بھرتا ہوا عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداریوں میں مکمل خاموشی تھی، صرف ان کے بوٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جہانگیر نے ایک بڑے لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع اور منظم افسر کا آفس تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی میز تھی جس پر کچھ فائلیں اور لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ میز کے دوسری طرف ایک ادھیڑ عمر سنجیدہ اور باروب شخصیت کے مالک انسپکٹر وجاہت بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔ سر آپ آ گئے؟ انسپکٹر وجاہت نے جہانگیر کو دیکھتے ہی احترام سے سر ہلایا اور پھر ان کی نظر مسکان پر پڑی جو چادر میں خود کو چھپائے ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی۔ بیٹھو مسکان، جہانگیر نے میز کے سامنے رکھی ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مسکان نے ایک نظر جہانگیر پر ڈالی جس کے چہرے پر عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسکان، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں جو تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ جہانگیر شاہ نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں مسکان کے چہرے پر ٹکائیں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں، کل رات میں نے تمہیں اس ہوٹل میں کیوں بچایا اور آج تمہارے کالج کے باہر کیوں پہنچا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چمڑے کا چھوٹا سا والیٹ نکالا اور مسکان کے سامنے میز پر کھول کر رکھ دیا۔ اس پر وفاقی پولیس کا چمکتا ہوا آفیشیل مونوگرام اور جہانگیر کی تصویر کے ساتھ اس کا عہدہ درج تھا۔ میرا نام جہانگیر شاہ ہے مسکان، میں کوئی عام انسان یا کوئی گنڈا نہیں ہوں بلکہ قانون کا ایک محافظ ہوں۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اس شہر میں پھیلے ایک انتہائی گھناؤنے اور منظم کرائم گینگ کو پکڑنے کے لیے انڈر کور مشن پر ہوں، اور بدقسمتی سے تم اسی گینگ کے اگلے شکار کا نشانہ بننے جا رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جہانگیر کے اس انکشاف نے مسکان کے ذہن پر ایک اور دھماکہ کیا۔ وہ حیرت اور شوق کی کیفیت میں کبھی جہانگیر کو دیکھتی تو کبھی میز پر رکھے اس کارڈ کو۔ پولیس افسر، خفیہ مشن، اس کے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ جہانگیر شاہ نے انسپکٹر وجاہت کی طرف اشارہ کیا۔ وجاہت نے الماری سے ایک موٹی خاکی رنگ کی فائل نکالی اور اسے مسکان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس فائل کو کھولو مسکان۔ مسکان نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ الٹا اس کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ فائل کے اندر شہر کے مختلف نامور کالجز اور یونیورسٹیز کی جوان لڑکیوں کی تصاویر تھیں، مگر ان لڑکیوں کے چہروں پر خوشی نہیں بلکہ شدید کرب، آنسو اور ذلت کے سائے تھے۔ کئی تصاویر ہوٹل کے کمروں کی تھیں جو خفیہ طور پر لی گئی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ مسکان نے خوفزدہ ہو کر فائل کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر جہانگیر نے اپنا ہاتھ فائل پر رکھ دیا۔ یہ وہ معصوم اور سیدھی سادی لڑکیاں ہیں مسکان جنہیں تمہارے اس عالیان نے محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا۔ جہانگیر نے عالیان کا نام اتنی نفرت سے لیا کہ مسکان کا وجود کانپ اٹھا۔ عالیان کوئی کینیڈا کا بزنس مین نہیں ہے، وہ ایک پیشہ ور بے رحم بلیک میلر اور اس گینگ کا مہرہ ہے۔ اس کا کام زویا جیسی معصوم کزنز کا استعمال کرنا ہے جو اس کے بھیانک چہرے سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ زویا کے ذریعے کالج کی ایسی لڑکیوں کو نشانہ بناتا ہے جو مڈل کلاس ہوں، جذباتی ہوں یا جن کا کوئی مضبوط خاندانی سہارا نہ ہو۔ جہانگیر نے فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا جہاں مزید تصویریں تھیں۔ عالیان ان لڑکیوں کو شادی کے سبز باغ دکھاتا ہے اور پھر انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کر کے شہر کے مختلف ہوٹل کے کمروں میں بلاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کل رات اس نے تمہیں بلایا تھا۔ ان کمروں میں پہلے سے خفیہ کیمرے نصب ہوتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کی قابل اعتراض ویڈیوز بناتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے زندگی بھر کی بلیک میلنگ کا وہ بھیانک کھیل جس میں ان لڑکیوں سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں۔ جو لڑکی پیسے نہیں دے پاتی اسے معاشرے میں ذلیل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ ان میں سے 2 لڑکیوں نے عزت کے خوف سے خودکشی کر لی۔ مسکان
جہانگیر کے ایک لفظ نے مسکان کے اندر لگے محبت کے اس جھوٹے محل کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی گہری تاریک کھائی میں گر رہی ہے۔ وہ آلیان جس کی ایک ایک بات پر وہ مر مٹنے کو تیار تھی، وہ اصل میں ایک درندہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنی بڑی ذلت کا کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ اگر کل رات ہوٹل میں پولیس کی ریڈ سے پہلے جہانگیر اسے اس کوریڈور سے نہ کھینچتا تو آج اس کی تصویر بھی اس خاکی فائل کا حصہ ہوتی۔ مسکان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور روتے ہوئے سسکیاں بھر کر جہانگیر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے آنسو بے تحاشا اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے بچا لیں سر، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی آواز میں بلا کی بے بسی تھی۔ میرا نام اس سب میں مت لائیے گا۔ اگر مامی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جیتے جی مار ڈالیں گی۔ ماموں صدمے سے مر جائیں گے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ میں بہت بڑی گناہ گار ہوں کہ میں نے اس پر یقین کیا، لیکن پلیز میری عزت مٹی میں مت ملائیے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مسکان کو اس طرح روتے اور ہاتھ جوڑتے دیکھ کر جہانگیر شاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور میز گھوم کر مسکان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی احترام کے ساتھ مسکان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو الگ کیا اور اٹل لہجے میں بولا، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے مسکان، اٹھو اور خود کو سنبھالو۔ جہانگیر شاہ کا یہ وعدہ ہے تم سے، جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے تمہارا نام، تمہاری عزت اور تمہارا وقار اس گیسٹ ہاؤس کے دروازے سے باہر نہیں جائے گا۔ قانون تمہیں ایک مجرم نہیں بلکہ ایک معصوم گواہ اور ایک مظلوم سمجھتا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مسکان نے اپنے آنسو پوچھے اور امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پولیس کافی عرصے سے آلیان کے خلاف ٹھوس ثبوت ڈھونڈ رہی تھی۔ کل رات جو کیمرے اور لیپ ٹاپ ہمیں روم نمبر 320 سے ملے ہیں وہ ثبوت تو ہیں، مگر اس درندے کو عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے لیے ہمیں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا، اور اس کام کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تمہیں آلیان کو قانون کے کٹہرے تک پہنچانے کے لیے ہمارا مہرہ بننا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ مسکان نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس کے دل میں آلیان کے لیے موجود محبت اب نفرت اور انتقام کی آگ میں بدل چکی تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تیار ہوں سر۔ اس نے میری معصومیت اور میری بے بسی کا مذاق اڑایا ہے۔ میں اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچانے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ جہانگیر شاہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے انسپکٹر وجاہت کی طرف دیکھا اور کہا، وجاہت، ہمارا جال تیار ہے، اب بس مچھلی کے کانٹے پر آنے کا انتظار ہے۔ ہوٹل کی اس ہولناک ریڈ کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر مسکان کے لیے یہ 2 دن 2 صدیوں جیسے طویل تھے۔ وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس کے اسی کمرے میں انسپکٹر وجاہت اور جہانگیر شاہ کی نگرانی میں موجود تھی، جہاں آلیان کو پکڑنے کا ایک بڑا اور مضبوط جال بچھایا جا رہا تھا۔ تبھی میز پر رکھا ہوا ایک نیا موبائل فون اچانک وائبریٹ ہوا اور اس کی تیز گھنٹی نے کمرے کے سکوت کو یکسر توڑ دیا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ جہانگیر شاہ جو صوفے پر بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، تیزی سے اٹھا۔ اس نے وجاہت کو ہیڈ فون پہننے اور سگنل ٹریس کرنے کا اشارہ کیا، پھر مسکان کے قریب آ کر انتہائی دھیمی اور سنجیدہ آواز میں بولا، مسکان، دل مضبوط رکھو، یہ آلیان ہی ہوگا۔ بالکل عام انداز میں بات کرنا، اسے ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم پولیس کے ساتھ ہو۔ مسکان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور گرین بٹن سوائپ کر کے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے آلیان کی وہی شناسا مگر اس بار شدید گھبرائی ہوئی اور تڑپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، کیونکہ ہوٹل کے کمرے سے پولیس کو جو کیمرے اور لیپ ٹاپ ملے تھے، اسے ڈر تھا کہ ان میں مسکان کا ریکارڈ ہونے کی وجہ سے پولیس اس تک نہ پہنچ جائے، اور وہ اب مسکان کو اپنے بچاؤ کے لیے دوبارہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مسکان، خدا کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ تم جانتی ہو میں پچھلے 2 دن سے کس کرب سے گزر رہا ہوں؟ آلیان نے فون پر انتہائی جھوٹی ہمدردی اور مکاری کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو محبت کے نہیں بلکہ اس شخص کی منافقت پر آنے والے غصے کے تھے۔ اس نے جہانگیر کی طرف دیکھا، جس کی گہری آنکھیں مسلسل اسے حوصلہ دے رہی تھیں۔ جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے کا کہا، آلیان، تم کہاں ہو؟ رات تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ تمہیں اندازہ ہے مجھ پر کیا گزری؟ مسکان نے اپنی آواز میں رونے کا تاثر پیدا کرتے ہوئے بہترین اداکاری کی۔ میری جان، میری بات سنو، میں کل رات پولیس کو دیکھ کر اس لیے بھاگا تاکہ تمہیں بچا سکوں۔ آلیان نے انتہائی بے شرمی سے جھوٹ گھڑا، اگر میں وہاں پکڑا جاتا مسکان، تو پولیس کو کڑیاں سے کڑیاں ملا کر تم تک پہنچ جاتی اور تمہارا نام بھی میڈیا میں سامنے آ جاتا۔ میں نے یہ سب تمہاری عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔
لیکن اب صورتحال بہت خراب ہے، پولیس میرے پیچھے ہے، تم فوراً کچھ پیسوں کا بندوبست کرو اور مجھے شہر کے پرانے پارک میں ملو۔ ہمیں یہاں سے بہت دور نکلنا ہوگا جہاں یہ پولیس ہمیں کبھی نہ ڈھونڈ سکے۔ پلیز میرا یقین کرو مسکان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہانگیر شاہ نے مسکان کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور ڈائری پر لکھا، ہاں کہہ دو، کل صبح 9 بجے۔ مسکان نے گہرا سانس لیا، اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھا اور بولی، ٹھیک ہے آلیان، میں کل صبح 9 بجے پرانے پارک میں پہنچ جاؤں گی، تم بس میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ تھینک یو میری جان، میں تمہارا انتظار کروں گا، کسی کو کچھ مت بتانا۔ آلیان نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ مسکان نے فون میز پر رکھا تو اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ جہانگیر شاہ آگے بڑھا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ویل ڈن مسکان، تم نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، کل صبح اس درندے کا آخری دن ہوگا۔ اگلی صبح شہر کا پرانا پارک معمول سے زیادہ خاموش اور پراسرار تھا۔ مسکان چادر اوڑھے پارک کی پچھلی جھیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بظاہر اکیلی تھی مگر وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پارک کے کونے کونے میں عام شہریوں کے بھیس میں جہانگیر شاہ کے انڈر کور شوٹرز اور انسپکٹر وجاہت کی پوری فورس تعینات تھی۔ مسکان جیسے ہی جھیل کے کنارے بنے ایک پرانے بینچ کے پاس بیٹھی، درختوں کے جھنڈ سے آلیان نمودار ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو ہوڈ سے چھپا رکھا تھا اور اس کی آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ مسکان کو اکیلا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ مسکان تم آ گئی، لاؤ کہاں ہیں پیسے؟ آلیان نے مسکان کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ اس کے لہجے میں اب خوفناک درندگی اور لالچ تھا۔ آلیان میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مسکان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے شادی کرو گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ شادی؟ آلیان نے ایک زبردست قہقہا لگایا جو جھیل کے پرسکون پانی پر گونج گیا۔ تم جیسی احمق اور مڈل کلاس لڑکیوں سے شادی صرف خوابوں میں ہوتی ہے۔ مسکان تم میرے لیے صرف ایک مہرہ تھی، لیکن پولیس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عزت محفوظ رہے اور تمہاری مامی کا کچھ پتہ نہ چلے تو خاموشی سے جو رقم ہے میرے حوالے کرو، ورنہ میں تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھا سکو۔ آلیان شاہ دوسروں کو منہ دکھانے کے قابل تو تم خود نہیں رہو گے اب۔ اچانک بھاری آوازیں گونجیں۔ آلیان نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے سے جہانگیر شاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے انسپکٹر وجاہت اور درجنوں باوردی پولیس اہلکار جن کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے درختوں کے پیچھے سے نکل آئے اور انہوں نے آلیان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آلیان کا چہرہ خوف سے بالکل سفید ہو گیا۔ اس نے مسکان کا بازو چھوڑا اور پیچھے بھاگنے کی کوشش کی مگر 2 کانسٹیبلز نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آلیان نے اپنے خاندانی دولت اور اثر و رسوخ کا جھوٹا رعب جھاڑنے کی آخری ناکام کوشش کی اور چیخ کر بولا، تمہارے پاس میرے خلاف کیا ثبوت ہے؟ میں ایک شریف خاندان کا لڑکا ہوں، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، اگر تم نے مجھے گرفتار کیا تو میرے وکلا تمہاری نوکری چھین لیں گے۔ جہانگیر شاہ پورے اعتماد انداز میں آگے بڑھا۔ وہ آلیان کے بالکل قریب پہنچا اور بغیر ایک پل ضائع کیے اس نے اپنی پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ آلیان کے منہ پر دے مارا۔ آلیان کا سر چکرا گیا اور وہ چکرا کر زمین پر گرتے گرتے بچا۔ اس کے لبوں کے کونے سے خون کا ایک قطرہ بہہ نکلا۔ شرافت کی بات اپنے گندے منہ سے مت کرو آلیان شاہ۔ جہانگیر شاہ نے اس کا گریبان انتہائی سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، ثبوت چاہیے تھا نا تمہیں؟ روم نمبر 320 کے وہ خفیہ کیمرے اور وہ لیپ ٹاپ اس وقت وفاقی پولیس کی فورینزک لیب میں محفوظ ہیں جس میں تمہاری اور تمہارے گینگ کی ساری کالی کرتوتوں اور معصوم لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اور سنو، تمہاری اس معصوم کزن زویا اور مسکان کی نشاندہی پر شہر کے مختلف حصوں سے تمہارے باقی تمام ساتھی بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تمہارا یہ گھناؤنا کھیل آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آلیان نے شوق کی کیفیت میں مسکان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے حقارت تھی۔ مسکان نے اپنی چادر کو درست کیا اور آگے بڑھ کر آلیان کے چہرے پر تھوکتے ہوئے بولی، عزت کا سودا کرنے والے درندے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور آج تم اپنی ہی کھودی ہوئی دلدل میں دفن ہو چکے ہو۔ وجاہت اس گندگی کو یہاں سے اٹھاؤ اور لے جاؤ، اس کے ہاتھ میں وہ ہتھکڑیاں لگاؤ جو اس کا اصل زیور ہیں۔ جہانگیر شاہ نے نفرت سے اسے جھٹکا دیا۔ انسپکٹر وجاہت نے آگے بڑھ کر آلیان کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے ہتھکڑیاں لگائیں۔ آلیان جو اب تک لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا آج معافیا مانگ رہا تھا۔ جہانگیر شاہ نے مسکان کی طرف دیکھا جو اس انصاف کو دیکھ کر سکون کا سانس لے رہی تھی۔ تم جیت گئی مسکان، آج سے تم آزاد ہو۔ جہانگیر کے لہجے میں اب ایک گہرا ٹھہراؤ اور مسکراہٹ تھی۔
ان چند مہینوں میں مسکان کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ عدالت نے تمام ٹھوس ثبوتوں، گواہوں اور فورینسک ریکارڈ کی روشنی میں آلیان اور اس کے پورے بلیک میلنگ گینگ کو عبرتناک اور طویل قید کی سزا سنائی تھی۔ جہانگیر شاہ نے مسکان سے کیا ہوا اپنا ایک ایک لفظ سچ کر دکھایا تھا۔ اس نے قانون کی گرفت کو مضبوط رکھتے ہوئے بھی مسکان کے نام، اس کی عزت اور وقار پر آنچ تک نہیں آنے دی تھی۔ مسکان اب ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ وہ رات گئے اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی سے چاند کو دیکھتے ہوئے جہانگیر کے بارے میں سوچتی، جس نے اس کی گرتی ہوئی زندگی کو تھام لیا تھا اور اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ جہانگیر شاہ کی محبت اور رعب کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ شاید جہانگیر کے لیے وہ صرف ایک کیس کا حصہ تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک خوشگوار اور پرسکون شام، مسکان کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ماموں ساجد اخبار پڑھ رہے تھے کہ اچانک گلی میں بیک وقت کئی گاڑیوں کے بریک لگنے اور پولیس کے مخصوص ہوٹر کی آواز گونجی۔ مامی فرخندہ نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باہر پولیس کی دو چمکتی ہوئی بڑی گاڑیاں اور ایک شاندار سیاہ کار کھڑی تھی، جس کے ارد گرد باوردی سیکورٹی اہلکار مستعد کھڑے تھے۔ ساجد، او ساجد، جلدی باہر نکلو، دیکھو باہر کون آیا ہے، کوئی بہت بڑے افسر آئے ہیں، مامی فرخندہ نے حیرت سے پکارا۔ ماموں ساجد جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھلا اور انسپکٹر وجاہت مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک انتہائی باوقار سفید بالوں والی بزرگ خاتون تھی اور ان کے بالکل پیچھے سفید کلف لگی شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس جہانگیر شاہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ جہانگیر شاہ نے آگے بڑھ کر ماموں ساجد سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، آپ شاہ صاحب، آپ یہاں؟ ماموں ساجد سہمے ہوئے مگر انتہائی احترام سے بولے۔ جہانگیر کی والدہ نے آگے بڑھ کر مامی فرخندہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور انتہائی نرمی سے بولی، بھائی صاحب، ہم یہاں تفتیش کے لیے نہیں آئے، میں جہانگیر شاہ کی ماں ہوں اور آج میں پورے پروٹوکول، عزت اور مان کے ساتھ آپ کی بیٹی مسکان کا ہاتھ اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ والدہ کے یہ الفاظ سن کر پورے کمرے میں جیسے خوشیوں کی برسات ہو گئی۔ مامی فرخندہ تو خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہ سکیں کہ شہر کا اتنا بڑا پولیس افسر ان کی بھانجی کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ ماموں ساجد کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے تڑپ کر جہانگیر کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ شاہ صاحب، اس غریب خانے کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور عزت کی بات کیا ہوگی؟ مسکان میری بیٹی ہے اور میں آج ہی اس وقت یہ رشتہ انتہائی خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ ماموں ساجد نے روتے ہوئے جہانگیر کو گلے سے لگا لیا۔ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی مسکان نے جب یہ سب سنا تو اس کے دل کی دھڑکنیں پاگلوں کی طرح تیز ہو گئیں اور اس نے شرم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ چند ہفتوں بعد وہ خوبصورت دن بھی آ گیا اور مسکان اب قانونی اور شرعی طور پر مسکان جہانگیر شاہ بن چکی تھی۔ اپنے کمرے کے بستر پر گہرے سرخ رنگ کے بھاری روسے لباس میں ملبوس، سر پر گھونگھٹ نکالے مسکان بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی گہری رچی مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور جہانگیر شاہ کمرے میں داخل ہوا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مسکان نے شرم، حیا اور اپنے ماضی کی ندامت کے احساس سے اپنی نظریں مزید جھکا لیں۔ اسے اب بھی لگتا تھا کہ وہ جہانگیر جیسے عظیم انسان کے لائق نہیں ہے۔ جہانگیر نے کچھ دیر خاموشی سے اپنی دلہن کے اس معصوم روپ کو دیکھا، پھر انتہائی نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مسکان کا چہرہ حیا کی سرخی سے دمک رہا تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے کونوں میں ایک ہلکی سی نمی تھی۔ جہانگیر شاہ نے مسکان کا کانپتا ہوا مہندی رچا ہاتھ انتہائی نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے مسکان کے ہاتھ کو ہلکا سا موڑا اور مسکرا کر اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کو مسکان کے سامنے کیا، جہاں چند ماہ پرانا مسکان کے دانتوں سے کاٹنے کا وہ گہرا نشان اب بھی ایک خوبصورت یادگار کی طرح واضح موجود تھا۔ جہانگیر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں مسکان کے جھکی ہوئی آنکھوں پر ٹکائی اور انتہائی مدھم دھیمی آواز، اس دن تو تم نے بہت زور سے کاٹا تھا مسکان شاہ، اب بولو، کیا اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ جہانگیر کا یہ کہنا تھا کہ مسکان کے دل کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی اور محبت کے آنسو پے در پے بہہ نکلے۔ اس کا سارا خوف، ساری ندامت اس ایک جملے کے زہر میں پگھل کر بہہ گئی۔ نہیں، مسکان نے بمشکل اپنے کپ کپاتے لبوں سے یہ ایک لفظ بولا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے غرض محبت کا سمندر تھا۔ مسکان نے بغیر کچھ سوچے اپنا سر جہانگیر کے چوڑے مضبوط شانے پر ٹکا دیا۔ جہانگیر نے مسکرا کر اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا
اس کے گرد تنگ کر دیا، اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ مسکان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے محبت بھرے حصار میں محفوظ ہو چکی تھی، جہاں اب کوئی آلیان، کوئی فریب اور کوئی رسوائی اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کہانی محض ایک محبت کی داستان نہیں، بلکہ اعتماد، فریب، عزت نفس اور بروقت فیصلوں کے نتائج کا آئینہ ہے۔ مسکان کی معصومیت اور جذباتی کمزوری نے اسے تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ حقیقت سامنے آنے پر اس نے خود کو سنبھالا، اپنی غلطی تسلیم کی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دکھائی۔ دوسری طرف آلیان جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہر نرم لہجہ، خوبصورت چہرہ اور محبت کا دعویٰ مخلص نہیں ہوتا، جبکہ جہانگیر شاہ کا کردار اس حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے کہ طاقت کا اصل حسن کمزور کی حفاظت، انصاف کی پاسداری اور کسی کی عزت کو محفوظ رکھنے میں ہے، نہ کہ اسے اپنی برتری جتانے میں۔ اسی طرح ماموں ساجد کی بے بسی اور مامی فرخندہ کا سخت رویہ بھی معاشرے کے مختلف رویوں کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں بعض اوقات خاموشی ہوتی ہے اور سخت انسان کو مزید کمزور کر دیتی ہے۔ اس کہانی کا پیغام یہی ہے کہ جذبات میں اگر ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جو پوری زندگی کی پشیمانی بن جائیں، کیونکہ سچا رشتہ کبھی اعتماد، عزت اور حدود کو نظر انداز نہیں کرتا، اور جو محبت انسان کو اپنے اصولوں، وقار اور تحفظ سے دور لے جائے وہ محبت نہیں بلکہ فریب ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک غلط قدم اندھیروں تک لے جا سکتا ہے، لیکن سچ، ہمت، احتیاط اور درست لوگوں پر بروقت اعتماد انسان کو ہر اندھیرے سے نکال کر روشنی تک پہنچا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔